میں نے ایک بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بڑے بیٹے تھے اور جماعت کے دوسرے خلیفہ جنہیں خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو میں نے ایک حوالتاً بات کی تھی کہ انہیں جماعت میں یا وہ لوگ جو ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ انہیں خلیفہ ثانی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، وہ کیا نہیں تھے، وہ ایسے تھے یا نہیں تھے، مطلب میں اس کا چشمدید گواہ تو نہیں ہوں، لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں، واقعاتی شہادتیں جو ہے وہ ضرور ان کے خلاف جاتی ہیں۔ لیکن ابھی اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، اس تفصیل میں جانے سے پہلے، میں آپ کے سامنے احمدی دوستوں 2-3 سوال مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو خلیفہ ثانی تھے، ان کے متعلق 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے جوابات صرف ہاں یا نہ میں اگر آپ دیں تو پھر بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور جو نئی نوجوان نسل ہے وہ سے چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے یہ ضرور پوچھیں کہ کیا یہ سوالات جو ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ کہیں نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، وہ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ الزامات ہیں، یہ ایسے ہی ان کی ذات پہ حملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ٹھیک، لیکن ان کے پاس کم از کم کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ پہلا سوال میں اس طرح سے آگے رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، مشنریز سے پوچھیں، امیر صاحب سے پوچھیں، مربی صاحب سے پوچھیں، گھر میں کوئی بزرگ ہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا وہ واضح طور پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ سفر یورپ میں جب مرزا بشیر الدین محمود سفر یورپ پر گئے ہیں تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب، جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے آپ واقف ہوں گے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ، سب سے پہلے وزیر خارجہ تھے اور عالمی عدالت کے اندر جج بھی رہے ہیں، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ وہ پیرس میں ننگی عورتوں کے کلب میں گئے تھے یا نہیں؟ صرف یہ سوال ہے کہ آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ وہ گئے تھے یا نہیں۔ یہ مطلب سوال اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کس لیے گئے، کیوں گئے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ صرف ابھی جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ سفر یورپ کے دوران پیرس میں ننگی عورتوں کے کلب میں گئے تھے یا نہیں؟ دوسرا سوال کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لاہور کے سیسل ہوٹل سے جو وہاں کی اٹیلین ڈانسر تھی مس روفو، سیسل ہوٹل لاہور کی اٹیلین ڈانسر مس روفو، کیا مرزا بشیر الدین محمود اس کو قادیان لائے تھے یا نہیں؟ وہ کیوں لائے تھے، کس لیے لائے تھے، یہ بات کی بات ہے، سمپل۔ کیا وہ مس روفو کو جو اٹیلین ڈانسر تھی اس کو وہ قادیان لائے تھے، اور اگر لائے تھے تو کس لیے؟ اگر لائے تھے تو کس لیے؟ تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود پر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی میں، اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اس وقت یہ خلیفہ نہیں ہے، ان کے بیٹے ہیں اور ابھی خلیفہ نہیں بنے، مطلب نوجوانی کی عمر ہے ان کی، کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی میں کیا مرزا بشیر الدین محمود پر بدکاری کا الزام لگا تھا یا نہیں، اور لگا تھا تو کمیشن قائم ہوا تھا یا نہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں کہ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بڑے بیٹے اور بعد میں جماعت کے خلیفہ ثانی بنے، ان کے اوپر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی میں بدکاری کا الزام لگا اور ان پر کمیشن بٹھایا گیا۔ اس کی اگر جماعت کے لوگ یا آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ نفی کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں، یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں۔
اور ان کی ڈیٹیل میں تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے کہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں لے کے آئے تھے، یہ کیوں نہیں لے کے آئے تھے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کیا وہ ننگی عورتوں کے کلب میں گئے تھے یا نہیں، کیا مس روفو کو جو اٹیلین ڈانسر تھی قادیان لائے تھے یا نہیں، تیسرا کیا ان پر بدکاری کا الزام لگا اور کمیشن بیٹھا تھا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی میں یا نہیں۔ تو دوستو، اگر ان چیزوں کا آپ اس سے بڑی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مرزا غلام احمد صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اور یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، آیا ان میں کتنی حقیقت ہے نہیں ہے تو پھر کیا صورتحال نکلتی ہے، اس کے لیے میں انتظار کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ جماعت احمدیہ کے افراد کا کیا مجھے اس کی فیڈ بیک یا رد عمل یا ان کا جواب یا جو بھی دفاع جو وہ کرنا چاہیں، بلکہ اگر ہاں نہ میں جواب آ جائے تو بہتر ہے، پھر تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔